بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ تمام قسم کی تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات کے لیے خاص ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ہوں۔ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ کیا میرے پیارے نبی آپ ان کو بتلا دیجئے کہ جو کوئی اللہ سے محبت کرتا ہے یا اللہ سے محبت رکھتا ہے، فَاتَّبِعُونِي تو میری اتباع اور پیروی کرے، یحببکم اللہ، جب تم میری اتباع اور پیروی کرو گے تو اللہ رب العزت تم سے محبت فرمائے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور تمہارے گناہ بھی معاف فرمائے گا، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ اور اللہ رب العزت بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ قُلْ أَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اے میرے نبی آپ ان کو بتلا دیجئے کہ تم اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اللہ کے رسول کی۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، بس اگر کوئی اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے سے منہ پھیرے گا یا پیچھے ہٹے گا تو اللہ رب العزت کفر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ آج ہم انشاءاللہ اس درس کے اندر آج کا یہ جو دن 12 ربیع الاول کے حوالے سے بر صغیر پاک و ہند کے اندر منایا جا رہا ہے اور بڑے شور و غل کے ساتھ اس دن کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ پچھلے جمعے سعودی سروس کے اندر اس کی شرعی حیثیت کیا تھی اس بارے میں بات کی تھی خطبہ جمعہ کے اندر۔ آج میلاد کا معنی، اس کی تاریخ اور اس حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اس کا کوئی بھی مسلمان انکار نہیں کرتا، اس کا کوئی بھی منکر نہیں ہے۔ کیوں منکر نہیں ہے؟ کیونکہ سب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا نبی اور اللہ کا بندہ مانتے ہیں، بشر مانتے ہیں۔ میلاد ماننے میں کوئی انکار نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ بشر ہیں، انسان ہیں، جیسا کہ سورہ کہف کی آخری آیت میں اور بھی کئی قرآن پاک کی جگہوں میں اللہ نے ارشاد فرمایا قل، اور جہاں پر بھی اللہ رب العزت نے لفظ قل لگایا ہے اس کے بعد اکثر قرآن پاک میں آپ دیکھیں گے عقیدے کی بات ہے، ان چیزوں کا ذکر ہے جن میں مسلمانوں میں اختلاف ہو سکتا تھا۔ اب پورے کا پورا قرآن اللہ رب العزت نے پیارے نبی کے تھرو ہی ہمیں دیا، لیکن قل کہہ کر کے اللہ رب العزت نے یہ اور بات واضح کر دی کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ لوگوں کو یہ چیز بتلا دیجئے، یہ پیغام لوگوں تک، امت تک پہنچا دیجئے، انما انا بشر مثلکم، کہ میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، بشر ہوں۔ یوحی الی انما الہکم الہ واحد، لیکن میرے اور تمہارے درمیان جو ایک بہت بڑا فرق اللہ نے رکھ دیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے میرے اوپر وحی نازل کر دی، یعنی مجھے پیغمبر اور رسول چن لیا، اور وہی کیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا، اللہ کے سوا کسی اور کو مت پکارنا، یہ توحید والی جو پکار ہے یہ میرے اوپر نازل کر دی گئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انسان کی طرح آپ کی دو آنکھیں، ناک، کان، اور ایک انسان کی طرح جس طرح ہمیں کوئی تکلیف پریشانی آتی ہے، بخار اور درد ہوتی ہے، اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی یہ سارے معاملات تھے۔ جس طرح ہمیں بھوک پیاس رکھتی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بھوک پیاس رکھتی، ایک انسان کی طرح کے سارے معاملات ہیں، لیکن شان میں تمام نبیوں سے اعلیٰ، عرفہ اور افضل ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن وہ کوئی نور یا کوئی اور نئی کوئی مخلوق نہیں ہے، بلکہ اسی انسانوں کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور سب سے افضل ہیں۔
تو پیدائش کا کوئی منکر نہیں ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی کیونکہ آپ انسان ہیں، بشر ہیں۔ لیکن جو لوگ میلاد مناتے ہیں وہ لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے منکر ضرور ہیں، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو مانتے ہی نہیں، گویا کہ وہ رب کے قرآن کو نہیں مانتے۔ اللہ رب العزت نے کلام پاک کے اندر ارشاد فرمایا اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، کہ بے شک آپ بھی مرنے والے ہیں اور وہ لوگ بھی مرنے والے ہیں۔ اور چوتھے پارے کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ، یعنی لفظ موت یا وفات انبیاء کے لیے استعمال کرنے کو لوگ گستاخی سمجھتے ہیں، اور ہمارے ہاں اس لفظ کو نبی کے لیے استعمال کرنے پر گستاخ رسول کا فتویٰ لگا کر کے اور اس کا پرچہ کٹوا کر کے جیل میں بھیج دیا جاتا ہے۔ اصل میں وہ کسی عالم کی گستاخی نہیں کرتے بلکہ وہ رب کے قرآن کے منکر ہیں۔ اب رب کا قرآن کہہ رہا ہے کہ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ، اے میرے نبی اگر آپ کو موت آ جائے، او قتلا، یا آپ کو قتل کر دیا جائے، میری مراد ادھر یہ بات بتلانا تھی کہ اللہ نے نبی کے لیے لفظ موت اور قتل قرآن کے اندر استعمال کیا، اور انبیاء کے بارے میں ان میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں پہلے پارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا ان کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، تو انبیاء پر موت میرے بھائیوں یہ آتی ہے، یہ حق اور سچ ہے۔ ایک ہی ایسی ذات ہے جس کو موت کبھی نہ آئی ہے نہ آ سکتی ہے، وہ صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ اللہ نے سورہ رحمان کے اندر ارشاد فرمایا کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہر چیز کو فنا ہے، ہر چیز نے ختم ہو جانا ہے، صرف ایک اللہ کی ذات ہے جس کو موت نہیں آنی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، سب جانداروں نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وفات ہوئی، آپ کو موت آئی، آپ اس دنیا سے چلے گئے۔ میرے بھائیو یہ وہ دن تھا جس دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، صحابہ کے کلیجے غم کی وجہ سے پھٹ گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر نڈر بہادر صحابی، وہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا غم برداشت نہ کر سکے، اور وہ اس کو برداشت کرنا بھی نہیں چاہتے تھے کہ ہمارا نبی ہم سے کیسے جدا ہو سکتا ہے، ہم نبی سے کیسے جدا ہو کر کے زندگی گزاریں گے۔ اس لیے انہوں نے تلوار نکال لی، کیونکہ یہ بات ہی نہیں تھی اور وہ برداشت نہیں کرنا چاہتے تھے کہ کوئی یہ کہے کہ تمہارا نبی تم سے جدا ہو گیا اور وہ بھی ہمیشہ کے لیے، آپ کو وفات آ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار نکال لی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب معاملہ دیکھا تو حضرت عمر کو سمجھایا، لیکن وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ دھچکا اتنا بڑا لگا نبی کی جدائی کا، یہ تھی صحابہ کی محبت۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر رسول پر چڑھے، نبی کی وفات کے بعد پہلا خطبہ دیا، اور لوگوں کو یہ بات سمجھلانا چاہیے کہ نبی کی وفات ہو گئی، یہ حق اور سچ ہے، لیکن تمہیں ہوش کرنی ہوگی، اس رب کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا جو نبی لے کر کے آئے تھے۔ فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، اور جو کوئی تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رب مان کر کے ان کی عبادت کرتا تھا تو پھر اس کا رب فوت ہو چکا ہے، یعنی اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رب مانتا تھا تو پھر اس کا رب فوت ہو چکا ہے۔ لیکن من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اس کا اللہ ہمیشہ سے زندہ، اس کو کبھی موت نہیں آئے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر یہ آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل، یہ آیت پڑھی۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ آیت یاد تھی، لیکن اس وقت ہمیں یہ آیت بھول گئی تھی۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت پڑھی تو ہمیں ایسا محسوس ہوا جیسا یہ آیت ابھی نازل ہو رہی۔ تو یہ لوگ میلاد تو مناتے ہیں لیکن آپ کی وفات کے منکر ہیں۔ میں کہتا ہوں میلاد کا، آپ کے پیدا ہونے کا کوئی مسلمان منکر ہے ہی نہیں، اور کوئی مسلمان آپ کی وفات کا بھی منکر ہو ہی نہیں سکتا۔
اور اگر کوئی آپ کی وفات کا منکر ہے تو اس کو پھر اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ میلاد کا معنی کیا ہے؟ پیدا ہونا، پیدائش، دنیا میں آنا، ماں کے پیٹ سے دنیا کے پیٹ کے اندر آنا، یہ میلاد ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی میلاد ہوا، آپ کی پیدائش ہوئی، آپ دنیا میں تشریف لائے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ کون سی ہے؟ اس میں اختلاف ہے، بہت زیادہ اختلاف ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ایک تو وجہ یہ ہے کہ اس دور میں یہ لکھنے کا رواج نہیں تھا، لکھنے والے اور پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، اور دوسری یہ بات ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ یہ پیدا ہونے والا بچہ کون ہے اور بڑا ہو کر کے کیا بنے گا، یہ کسی کو پتا نہیں ہے۔ اس کی مثال دوں تاکہ یہ بات سمجھ سکیں۔ پاکستان اور انڈیا کی تقسیم ہوئی، پاکستان کی طرف سے تقسیم کرنے والے محمد علی جناح، جس کو قائد اعظم کہتے ہیں، پاکستانی اور سارے لوگ جانتے ہیں۔ جب قائد اعظم پیدا ہوا، چھوٹا بچہ ہے، کیا پاکستان کے لوگوں کو، بر صغیر کے لوگوں کو، کراچی کے لوگوں کو پتا تھا کہ یہ بڑا ہو کر کے قائد اعظم بن جائے گا، ایک بڑا لیڈر بن جائے گا؟ نہیں، کسی کو پتا نہیں۔ لیکن جب اس نے دنیا کے لحاظ سے کام کر کے دکھایا تو پھر لوگوں نے دیکھا کہ یہ کون ہے، کہاں سے ہے، کہاں پیدا ہوا، کب پیدا ہوا، پھر تلاش شروع کی۔ جس شہر میں پیدا ہوئے وہاں جا کر کے پتہ کرنا شروع کیا کہ کس سکول کے اندر داخل ہوئے تھے، وہاں پر تاریخ پیدائش کیا لکھی گئی، تو سکول سے تاریخ پیدائش لی اور اس کو پھر لوگوں کے اندر عام کیا کہ قائد اعظم محمد علی جناح فلاں تاریخ کو پیدا ہوئے۔ لیکن قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات میں کسی کا کوئی اختلاف ہے نہیں، کیونکہ سب کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ بڑا لیڈر ہے۔ جیسے ہی وفات ہوئی لوگوں نے لکھ لیا اور نوٹ کر لیا۔ ایسے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کس تاریخ میں ہوئی یہ لوگوں کو پتہ نہیں، اس لیے پتہ نہیں کیونکہ لوگوں کو اندازہ ہی نہیں کہ یہ پیدا ہونے والا جو بچہ ہے یہ بڑا ہو کر کے کتنا بڑا نبی اور رسول بن جائے گا، اللہ کے بعد سب سے بڑا اس کا مقام بن جائے گا، یہ لوگوں کو نہیں پتہ، اور لکھنے والے بھی نہیں تھے۔ لیکن جب آپ کی وفات ہوئی تو سارے صحابہ موجود ہیں، آپ کو پتہ ہے وفات میں بھی معمولی سا اختلاف ہے، لیکن یہ تواتر سے بات ثابت ہے کہ سارے لوگوں کا اتفاق ہے اس بات پر کہ آپ کی وفات 12 ربیع الاول والے دن ہوئی۔ لیکن تاریخ پیدائش میں اختلاف ہے، کوئی 2 ربیع الاول کہتا ہے، کوئی 3، کوئی 4، کوئی 6، کوئی 7، کوئی 9، کوئی 11، کوئی 12، کوئی 18، بہت زیادہ اختلاف ہے۔ لیکن جو صحیح ترین بات ہے وہ ہے 9 ربیع الاول والے دن آپ کی پیدائش ہوئی۔ زیادہ جو صحیح اقوال ہیں وہ 9 ربیع الاول والے دن۔ لیکن جو بھائی میلاد مناتے ہیں ان کے امام کے نزدیک، مولوی احمد رضا خان کے نزدیک، آپ کی پیدائش 8 ربیع الاول ہے۔ لیکن ان کے ماننے والے آج پاکستان انڈیا میں 12 ربیع الاول ہے، وہ آج تاریخ پیدائش کیوں منا رہے ہیں؟ جبکہ ان کے بڑے مولوی نے جن کو وہ امام مانتے ہیں انہوں نے تو تحقیق کی ہے، اور میرے پاس موبائل کے اندر ان کی کتاب فتاوی رضویہ کی تصویر موجود ہے، اور نہیں تو آپ نیٹ پر چیک کر سکتے ہیں۔ اس دور میں کیا چیز مشکل ہے؟ آپ چیک کریں کہ امام احمد رضا خان بریلوی نے جو آپ کی تاریخ پیدائش بتائی ہے وہ 8 ربیع الاول ہے، اور تاریخ وفات ان کے ہاں اور سب کے ہاں کون سی ہے؟ 12 ربیع الاول۔ اور فتاوی رضویہ کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول ہے، لیکن یہ منانے والے ہمارے بریلوی بھائی پھر 12 ربیع الاول والے دن آپ کی وفات کے دن کیوں یہ جشن منا رہے ہیں؟ اس کی ایک مثال دوں تاکہ اس بات کو سمجھ سکیں۔ کوئی بھائی اگر وہ اپنی والدہ کا یا اپنے بیٹے کا برتھ ڈے مناتا ہے، سالگرہ مناتا ہے، پہلی بات یہ دنیاوی لحاظ سے مناتا ہے، اس کو ثواب سمجھ کے نہیں مناتا۔ آپ میں سے اگر کوئی بھائی اپنی والدہ کا، والد کا، بیٹے کا، بیوی کا برتھ ڈے مناتا ہو، سالگرہ مناتا ہو، کیا وہ ثواب سمجھ کے مناتا ہے اپنی بیوی کا برتھ ڈے، اپنی والدہ کا برتھ ڈے؟ نہیں، وہ ایک دنیاوی لحاظ سے مناتا ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ دنیاوی لحاظ سے بھی منانا غلط ہے، صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کافروں کا طریقہ ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے اسی میں سے اٹھایا جائے گا، انہی میں سے ہے، اور جو کافروں کے طریقے پر ہے وہ انہی میں سے ہے۔ اس لیے مسلمانوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ عام بھی اپنا برتھ ڈے جو ثواب کی نیت سے وہ لوگ نہیں مناتے وہ بھی منانا جائز نہیں، اپنی بیوی، والدہ اور بیٹوں وغیرہ کا۔
لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے، یہ سالگرہ جس کو عید میلاد النبی کہتے ہیں، جو بنائی گئی، کیا وہ لوگ عام دنیاوی لحاظ سے مناتے ہیں یا ثواب سمجھ کے مناتے ہیں؟ دنیاوی لحاظ سے نہیں مناتے، وہ ثواب سمجھ کے مناتے ہیں۔ ایک بندہ دنیاوی لحاظ سے اپنی بیوی کا، والدہ کا برتھ ڈے مناتا ہے، دین کے اندر وہ جائز نہیں ہے۔ اور جس کو آپ ثواب سمجھ کے منائیں اور جس کی قرآن و حدیث کے اندر کوئی دلیل نہیں ہے، وہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ یہ مثال جو میں دینے جا رہا تھا، اگر کوئی بندہ دنیاوی لحاظ سے ہی اپنی والدہ کا مثلا برتھ ڈے ہر سال مناتا ہے کہ میری ماں جو ہے اس نے ہمارے لیے بڑی قربانیاں دی، میں برتھ ڈے منانا چاہتا ہوں ہر سال، آج مثلا 21 نومبر ہے، 21 نومبر والے دن وہ اپنی والدہ کا برتھ ڈے مناتا ہے ہر سال۔ اللہ کی قدرت ایسی کہ نومبر کے مہینے میں ہی یا 20-21 نومبر کو اس کی والدہ کی وفات ہو جاتی۔ وفات کے ایک سال بعد نومبر کے مہینے میں 20 یا 21 نومبر کو جس دن وہ اپنی والدہ کا برتھ ڈے مناتا تھا، اس کی وفات کے ایک سال بعد اسی مہینے کی اسی تاریخ میں کوئی عقل مند بندہ اپنی والدہ کا آج بھی برتھ ڈے منائے گا؟ کیوں نہیں منائے گا؟ اگر وہ منانا چاہے بھی، لوگوں کو اکٹھا کر بھی لے، بہن بھائیوں کو، دوست و احباب کو، تو سب اس کے خلاف ہو جائیں گے۔ سب کہیں گے کہ اللہ کے بندے، اس مہینے میں تمہاری والدہ کی وفات ہوئی ہے، یہ تو غم کا مہینہ ہے، ہمیں تو وہ یاد آ رہی، ہمیں تو افسوس ہو رہا ہے، تو کیک کیوں کاٹ رہا ہے؟ تو سارے اس کے خلاف ہو جائیں گے اور اس کو اچھا نہیں لگے گا منانا۔ اور کوئی عقل مند بندہ، اپنی ماں سے محبت کرنے والا، اپنی ماں کی وفات کے ایک سال بعد کبھی بھی دوبارہ زندگی میں اس کا برتھ ڈے نہیں منائے گا، کیک نہیں کاٹے گا، وفات کے دن کی خوشیاں نہیں منائے گا۔ لیکن یہ کیسے لوگ ہیں، یہ کیسے محبت کرنے والے ہیں کہ جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، صحابہ کے کلیجے غم کی وجہ سے پھٹ گئے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اس دن مدینہ کا اتنا برا منظر تھا کہ اس سے زیادہ برا اور غمگین منظر ہم نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا جتنا 12 ربیع الاول والے دن ہے، نبی کی وفات کے دن ہے۔ لیکن آج کا مسلمان اس 12 ربیع الاول والے دن خوشیاں منا رہا ہے، کیک کاٹ رہا ہے، جس دن فاطمہ الزہرا طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ہمیشہ کے لیے اپنے چہرے پر ہنسی لانا بھول گئی، جن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صحابہ حضرت عمر جیسے اپنے ہوش کھو بیٹھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے غمگین ہیں۔ تمام کے تمام صحابہ پر، ان کے دلوں پر پہاڑوں کے غم ٹوٹ پڑے، لیکن کسی نے خوشی نہیں منائی۔ لیکن یہ کیسے لوگ ہیں جو محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں؟ فاطمہ الزہرا کی غمی کو وہ نہیں پہچانتے کہ اس کے بعد 6 مہینے تک زندہ رہی، کسی نے کھل کر کے انہیں مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا باپ بھی تھا، ان کا نبی بھی تھا، ان کا جسمانی رشتہ تھا۔ آج تیرا نبی سے جسمانی رشتہ نہیں، ایک روحانی رشتہ ہے، اور نبی اور امتی ہونے کا کتنا گہرا رشتہ ہے۔ لیکن یہ پھر خوشیاں منا رہا ہے، منو وزنی کیک کاٹ رہا ہے، کروڑوں روپے اکٹھے کر کے، یہ گندے کام کے لیے۔ یہ گندا کام کیوں گندا کام ہے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گندا کام نہیں کیا، یہ بدعت والا کام ہے، گناہ کا کام ہے۔ آپ نے سنا کہ میں تمہارے درمیان زندگی گزار کے جا رہا ہوں، اور میرے بعد تم دیکھو گے تمہیں بہت زیادہ اختلاف آئیں گے، اور جو میرے بعد زندگی گزارے گا بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا۔ فرمایا علیکم بسنتی، تم اس وقت میری سنت کو لازم پکڑنا، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء کی سنت کو لازم پکڑنا، اور ان کی سنت کو عضوا علیہا بالنواجذ، بڑی مضبوطی سے تھام لینا۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور خبردار دین کے اندر نئے نئے کام کرنے سے بچ جانا۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اور دین کے اندر ہر نیا کام بدعت ہے۔ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی تمہیں جہنم میں لے جائے۔ کیا یہ عید میلاد النبی کی محفل اور یہ طریقہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ نبوت والی زندگی میں کیا؟ اپنی باقی 40 سالہ زندگی میں کیا؟ ٹوٹل 63 سالہ زندگی میں آپ نے یہ کام نہیں کیا، آپ کے صحابہ نے نہیں کیا، ہمارے 4 بڑے ائمہ نے نہیں کیا۔ یہ میرے بھائیوں 600 سال بعد
یہ فاطمی خلیفوں نے جو اصل میں شیعہ تھے انہوں نے شروع کیا، عیسائیوں کو دیکھ کر کے عیسائیوں کے طریقے پر اس کام کو شروع کیا گیا۔ میرے بھائیوں، کیا آج ہمیں شیعوں کے ذریعے عیسائیوں کا طریقہ نبی کی ولادت پر لے کے جا رہا ہے؟ یا مسلمانوں کے پاس کوئی اپنا دین نہیں ہے جن پر تم ہر نماز کے اندر یہ پڑھتے ہو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین؟ گمراہ لوگوں کا طریقہ، گمراہ لوگوں کے طریقے پر چل کر کے آج تم اپنے نبی کا، جس طرح وہ کرسمس مناتے ہیں، کرسمس کا معنی ہی غلط ہے کہ آج نعوذ باللہ اللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، نعوذ باللہ، اور آپ لوگ اس کو بڑے آرام سے مبارکباد بھی کہہ دیتے ہو، یہ میرا عیسائی بھائی ہے، اکٹھے کام کر دیتے ہیں، ان کا دن ہے خوشی کا، اس کو میں نے کرسمس مبارک کہہ دیا تو کیا مطلب ہے؟ کیا نقصان کر لیا میں نے؟ میرے بھائی، تو مسلمان کیسا ہے تمہیں اس کا معنی کا ہی نہیں پتہ، جس کا معنی یہ ہے کہ تجھے مبارک ہوا عیسائی بھائی، آج اللہ کے ہاں نعوذ باللہ بیٹا پیدا ہوا۔ ان کے طریقے پر آج تو اپنے نبی کا بھی برتھ ڈے منانا شروع ہو گیا، اور اس دن منو کیک کاٹے جاتے کروڑوں روپیہ اکٹھا کر کے، اور وہ سارے لگ نہیں جاتے، ایک چھوٹا سا حصہ خرچ ہوتا ہے، بڑا سا کیک بنا کر کے اپنے پیٹ کے لیے، اور باقی پیسے اپنے جیب میں ڈال لیے جاتے ہیں۔ کیا ان پیسوں سے میرے بھائیوں ایسی ہزاروں یتیم بچیوں کی شادیاں نہیں ہو سکتی تھی؟ کیا ایسے غریب بچوں کو سردی کے کپڑے پہنائے نہیں جا سکتے تھے؟ یہ قیمتی چادریں جو قبروں پر چڑھاتے ہیں، کیا ان سے ان کے کپڑے نہیں بنائے جا سکتے تھے؟ یہ کروڑوں روپیہ خرچ ایک عیسائیوں کے طریقے پر اور شیعوں کے طریقے پر کر کر کے میرے بھائی وہ دعویٰ محبت رسول کا اور عشق رسول کا کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ جھوٹا دعویٰ ہے اور غیر مسلموں کا طریقہ ہے۔ اور نبی کے لیے کیا عشق رسول کا یہ لفظ استعمال کرنا ٹھیک ہے؟ اگر میں سوال کروں، آج کہنے والا تو بڑے جوش اور شوق سے کہتا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں، اس کا مطلب کیا ہوا؟ نعوذ باللہ نبی تیرا مشوق ہے؟ کیا یہ عاشق رسول والا یہ کلمہ، یہ گندا کلمہ تو اپنی ماں بہن بیٹی کے لیے استعمال کرنا پسند کرے گا؟ اگر میں یوں کہوں کہ آپ کہو کہ میں اپنی بہن کا عاشق ہوں، میں اپنی ماں کا عاشق ہوں، میں اپنی بیٹی کا عاشق ہوں، کیا یہ لفظ تو اپنی ماں بہن بیٹی کے لیے پسند کرتا ہے استعمال کرنا؟ کیوں جی؟ کوئی پسند کرتا ہے؟ کیوں نہیں پسند کرتے ہو؟ کیونکہ اپنی ماں بہن بیٹی کے لیے تمہاری غیرت جاگ اٹھتی ہے کہ نہیں جی یہ تو گندے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ گاؤں کا، محلے کا کوئی لڑکا چھپ کر کے کسی لڑکی کو ملے تو کہتے ہیں فلاں کا بیٹا فلاں کی بیٹی کا عاشق ہے، اور فلاں کی بیٹی فلاں کے بیٹے کی معشوقہ ہے، کیونکہ یہ معنی ہی گندے لفظ میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ لفظ آج تجھے نبی کے لیے یہ گندا لفظ ہی ملا جس کا قرآن و حدیث کے اندر کوئی ثبوت نہیں۔ اللہ نے قرآن و حدیث کے اندر اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا لفظ استعمال کیا ہے، اور محبت پاکیزہ ہوتی ہے، جو بہن کے لیے بھی ہوتی ہے محبت، بیٹی کے لیے بھی ہوتی ہے، ماں کے لیے بھی ہوتی ہے۔ اور میں بڑے فخر سے کہہ سکتا ہوں، آپ بڑے فخر سے سر اونچا کر کے کہہ سکتے ہیں کہ میں اپنی ماں سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں دنیا والوں میں، رشتہ داروں میں، اور بیٹی سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، بہن سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ لیکن کوئی عقل مند بندہ یہ کبھی نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنی بہن کا عاشق ہوں، ماں کا عاشق ہوں، اپنی بیٹی کا عاشق ہوں۔ تو یہ گندا لفظ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کبھی استعمال نہ کریں۔ یہ میلاد شروع کب ہوئی؟ یہ 630 ہجری میں اس کی وفات ہوئی۔ ملک مظفر جو اربل کا گورنر تھا، یہ ناچ گانوں کی محفل اٹینڈ کرنا پسند کرتا تھا، تو اس نے عیسائیوں کے ذریعے اس محفل کو شروع کروایا تاکہ مسلمان بھی اس چکروں میں پڑ جائیں اور یہ مسلمان میرے اوپر فتوے نہ لگائیں کہ یہ جی گورنر ہمارا یہ ناچتا ہے گاتا ہے۔ تو باقاعدہ اس نے پھر کتاب لکھوائی، اور اس کی کتاب کو لکھنے والا اور عید میلاد النبی کا فتویٰ دینے والا یہ پہلا ظالم تھا، مر گیا، اللہ اس کے ساتھ وہی حشر کرے جیسی یہ بدعت دنیا کے اندر پھیلا کر کے گیا۔ اس کا نام مولوی عمر بن الحسن المعروف بابن دحیہ کلبی، یہ 633 کے اندر فوت ہوا۔ اس نے ایک کتاب بھی باقاعدہ لکھی، التنویر فی مولد السراج المنیر لابن دحیہ کلبی، اور اس کتاب لکھنے کی وجہ سے جس میں اس نے یہ وعدہ کرنا چاہا کہ بادشاہ کو میں کتاب دوں کہ جو تم کام چاہتے ہو یہ تمہاری حمایت میں نے یعنی مسئلے لکھ دیے ہیں، اس پر اس نے 1000 اشرفی 1000 دینار اس کو انعام دیا۔ یعنی یہ کام پیٹ اور جیب کے لیے شروع ہوا تھا، اس کی بنیاد ہی پیٹ اور جیب ہے۔ اور آج کا بھی مولوی
آج کئی ممبر رسول پر بیٹھ کر کے اپنی جیب اور پیٹ کو لیے اکٹھا کرنے والا عید میلاد النبی کے نام، تو یہ بھی میرے بھائیوں پیٹ اور جیب کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن یہ دین نہیں ہے۔ اور اس نے بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے یہ کتاب لکھی اور یہ انعام لیا اور یہ پیٹ کی خاطر ہوا، آج بھی پیٹ کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے۔ بر صغیر پاک و ہند کے اندر، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور نیپال کے اندر یہ کام کب سے شروع ہوا؟ یہ 5 جولائی 1933 سے پہلے بر صغیر پاک و ہند میں اس کا کوئی ثبوت نہیں تھا، بلکہ 1933 سے پہلے 12 ربیع الاول وفات النبی کے نام سے لوگوں کے اندر مشہور تھا، لیکن پھر شیعوں اور رافضیوں کے ذریعے اور عیسائیوں کے ذریعے، انگریزوں کے ذریعے مسلمانوں کے کندھے پر رکھ کر کے ایک لائسنس پاس کروایا گیا۔ ایک روزنامہ مشرق اخبار لاہور سے نکلتا تھا، اس میں پھر یہ خبر چھپی 5 جولائی 1933 کو روزنامہ مشرق جو لاہور سے شائع ہوتا تھا، اس کو آج بھی آپ نکلوا کر کے نیٹ پر چیک کر سکتے ہیں، جس میں یہ خبر چھپی کہ آج کے بعد مسلمانوں کے لیے بھی ربیع الاول 12 ربیع الاول کی سرکاری چھٹی ہوگی اور یہ سرکاری طور پر یہ دن منایا جائے گا، جو عیسائیوں کے طرز پر یہ شروع ہوا۔ تو میرے بھائیوں، جو کام عیسائیوں نے، شیعوں نے نبی کے جانے کے 600 سال بعد اربل میں شروع کیا ہو اور آج سے 70-80 سال پہلے 1933 میں پاکستان، انڈیا میں شروع ہوا ہو، کیا وہ دین بن سکتا ہے؟ نہیں میرے بھائی، آپ نے اپنی پیدائش کے دن کیا کیا؟ تاریخ میں تو اختلاف ہے لیکن دن میں اختلاف نہیں ہے۔ دن سوموار کا دن ہے، آپ اپنے ہر سوموار کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب صحابہ نے آپ سے پوچھا کہ آپ ہر سوموار کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اس دن میں پیدا ہوا تھا اور اسی دن مجھے نبی بنایا گیا، اس دن میرے اوپر نبوت نازل ہوئی، اس خوشی میں میں روزہ رکھتا ہوں۔ میرا سوال ہے آج کے مسلمان سے، تو نبی کی آنے کی، نبی کی آمد مرحبا، جشن آمد مرحبا کے نعرے تو لگاتا ہے۔ میرا سوال ہے، کیا آپ میں سے کبھی کسی نے ہوش سنبھالنے کے بعد آج تک نبی کی محبت کو سامنے رکھتے ہوئے ہر سوموار کا کبھی روزہ رکھا ہے؟ میں کہتا ہوں پوری دنیا چھان کے مار لیں، شاید کوئی چند لوگ پوری دنیا کے مسلمانوں میں ملیں جنہوں نے سوموار کا روزہ نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اس لیے رکھا ہو کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن پیدا ہوئے تھے۔ یہ کام نبی نے خود کیا ہے، لیکن آج کا مسلمان یہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور کبھی زندگی میں ایک ہی بار سوموار کا روزہ اس لیے رکھ لیں کہ اس دن میرا نبی پیدا ہوا تھا، یہ بھی آپ کو چند لوگ ملیں گے۔ لیکن 12 ربیع الاول والے دن، آپ کی وفات کے دن، جب آپ اپنی ماں کی وفات کے بعد کیک نہیں کاٹنا چاہتے، لیکن نبی کی وفات کے بعد آج ان کے کیک کاٹتے ہو۔ برسی بھی منانا جائز نہیں ہے دین کے اندر۔ یعنی اگر کوئی کہے کہ اگر 12 ربیع الاول والا دن پیدائش کا نہیں وفات کا تو ہم غمگین ہو جائیں، نہیں، دین نے یہ بھی حکم نہیں دیا۔ 3 دن سے زیادہ کسی کا افسوس نہیں کر سکتے۔ اب کچھ لوگ دلیل دیتے ہیں نہیں جی ابو لہب نے یہ خوشی منائی تھی، اس نے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا تھا۔ تو میرے بھائی، اس نے خوشی منائی، یہ تبھی خوشی تھی، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب نبی نے نبوت کا اعلان کیا، اس نے مان لیا تھا نبی کو یا جھٹلا دیا تھا؟ سب سے پہلا یہ بدبخت، یہ خبیث شخص جو نبی کا چچا تھا، اس نے کہا تبًّا لک لہذا جمعتنا یا سائر الیوم۔ نعوذ باللہ، زبان اجازت نہیں دیتی یہ الفاظ کہتے ہوئے، لیکن سمجھانا مقصد ہے۔ کہا کہ نعوذ باللہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں تو تباہ و برباد ہو جائے، تو نے ہمیں اس لیے یہاں پر جمع کیا ہے کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، باقی سب بتوں کو چھوڑ دیں اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اور اس نے پھر ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اس نے پھر پتھر مارا جس سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے سے خون کا فوارہ چھوٹا، اور پھر اللہ نے اس کے جواب میں سورہ لہب نازل کر دی، سورہ مسد بھی جس کو کہتے ہیں، تبت یدا ابی لہب وتب۔ اگر تجھے یہ ابو لہب کی سنت پہ اوپر عمل کرنا ہے تو میرے ابو بکر نے، میرے عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم نے تو یہ کام نہیں کیا، تو میں تو بڑے فخر سے کہتا ہوں پھر تجھے ابو لہب کی سنت مبارک ہو، یہ عید میلاد النبی کا دن منا کر کے اور میں نہ منا کر کے، چاہے تیری نظر میں تو مجھے یہ کہتا ہے کہ تجھے نبی سے محبت نہیں، تو مناتا نہیں، تو پھر میرے ابو بکر کو بھی پھر کیا نبی سے محبت نہیں تھی؟ تجھے ابو لہب کی سنت مبارک اور مجھے میرے ابو بکر کی سنت مبارک، تجھے عیسائیوں کا یہ طریقہ مبارک اور مجھے اپنے نبی کے صحابہ کا اور اپنے نبی کا یہ طریقہ مبارک۔
تو میرے بھائیو اس عید میلاد النبی والے دن آج 12 ربیع الاول والے دن یوٹیوب پر فیس بک پر جا کر کے دیکھ لیں، جتنی آپ کو عید میلاد النبی کی ویڈیو ملیں گی اس کے اندر ناچ گانا ڈھول ڈھمکا یہی سب کچھ ملے گا۔ یہاں پر سوال ہے، کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ڈھول ناچ گانا دنیا کو دینے کے لیے آئے تھے؟ آپ کوئی کہتا ہے نہیں جی وہ تو ناچ پڑھ رہے تھے، جی ہم تو قوالی پڑھ رہے تھے۔ سوال ہے، آپ قرآن پڑھیں ڈھول چلانا شروع کر دیں، جائز ہے؟ نبی کی تعریف شروع کر دیں بیچ میں ڈھول بجانا شروع کر دیں تو جائز ہو جائے گا؟ اللہ اس کے رسول کے کلام کی تمہیں کوئی عزت نہیں ہے؟ جی وہ تو ہم نعت پڑھ رہے ہیں، ذرا یہ آپ اردو والی نعت جس میں اور ڈھول ڈھمکا سب کچھ چلایا ہوا، جس کے اندر اور گانے کے اندر کوئی فرق نہیں، ایک عربی کے اندر غیر زبان والے کے سامنے چلا دے، اس کو کہے کہ ہمیں بتا دے نبی کی تعریف کس میں ہو رہی ہے اور نعت کون سی ہے، یہ گانا ہے یہ نعت ہے، وہ فرق کر پائے گا؟ وہ کہے گا دونوں کے اندر سے ایک جیسی آوازیں آ رہی، دونوں گانے۔ میرے بھائیوں یہ نعت کے اندر گانا چلانا، یہ گانا سننے سے بھی زیادہ گناہ بڑا، کیونکہ آپ نبی کی شان کے اندر جو تعریفی کلمات کہہ رہے ہیں ان کی گستاخی کر رہے ہیں، اور آج کل یہ جو نعتیں پڑھی جا رہی ہیں وہ نبی کی شان کی نہیں بلکہ وہ نبی کے خلاف ہیں۔ نبی کو خدا بنایا جا رہا ہے اور خدا کو نبی سے بھی چھوٹا بنایا جا رہا ہے۔ پکڑے خدا تو چھڑائے محمد، پکڑے محمد تو چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ یہ شرکیہ آج کل جس نعت کے اندر بھی ڈھول ڈھمکا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے اندر شرک کی باتیں موجود نہ ہوں۔ تو میرے بھائیوں یہ ایسی شرکیہ نعتیں پڑھنا اور ان کے اندر ڈھول وغیرہ چلانا، ناچنا گانا، یہ میرے بھائیوں بالکل گناہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اگر آج کسی مسلمان سے کہا جائے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو محبت ہے تو آپ اپنی شلوار اونچی رکھا کریں، آپ اپنے اس منہ کو معاف کر دیں، نبی کی سنت کو سجا لیں اپنے چہرے پر، سگریٹ پینا چھوڑ دیں، آپ کا اخلاق برا ہے اپنا اخلاق درست کر لیں، آپ اپنے بہن بھائیوں سے صلح نہیں کرتے ان سے صلح کر لیں، تو نبی کے طریقے کو اپنانے کے لیے تو یہ تیار نہیں ہے۔ لیکن ناچنے گانے کے لیے ہو، یہ آج محفل میلاد ہے، آج نعت خوانی ہوگی، وہ تو ناچ گانا ہوگا، اس کے لیے سب تیار ہو جاتے ہیں۔ کیوں تیار ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہاں پر شیطان ہوتا ہے اور یہ شیطانی محفلیں اس سے تیار ہو جاتا ہے۔ اور ایسی ویڈیو میں نے پچھلے سال دیکھی، آج بھی وہ یوٹیوب میں موجود ہیں، نوجوان لڑکے لڑکی سکول کے اندر مل کر کے ناچ رہے ہیں، کوئی پردہ نہیں ہے، اور بے شمار ویڈیو جس میں سٹیج پر عورتیں آ کر کے اور کنجر آ کر کے ڈانس کرتے ہیں، اور باہر بورڈ لگے ہوئے ہیں محفل عید میلاد النبی، اور پیچھے بورڈ لگا ہے سینمے کے باہر کہ جشن عید میلاد النبی کی خوشی میں آج ایک فلم فری دکھائی جائے گی، نعوذ باللہ من ذالک۔ آج یہ سنوکر کی جو گیم ہے آج عید میلاد النبی کی خوشی میں ایک فری میں کھیلی جائے گی۔ میرے بھائیوں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس دنیا میں فلمیں دکھانے کے لیے آئے تھے؟ کیا اس نعوذ باللہ اس ناچ گانے کو عام کرنے کے لیے آئے تھے؟ جو آج ہمارے بریلوی بھائیوں نے مسلمان بن کر کے یہ کام شروع کر دیے، عید میلاد النبی کا نام لے کر کے، نبی کی محبت کا نام لے کر کے یہ کام شروع کر دیے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا تھا؟ جبکہ وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمارا خیر کا ارادہ ہے، آپ نے فرمایا وَكَمْ مِن مُرِيدٍ لِلْخَيْرِ لَن يُصِيبَهُ، کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو خیر کا ارادہ کرتے ہیں مگر وہ خیر ہرگز نہیں پا سکتے۔ کیوں نہیں پا سکتے؟ کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اگر وہ کہتے نہیں کہ یہ اچھی بات ہے، ہم نعتیں پڑھتے ہیں، درود ہی پڑھتے ہیں، آپ کا ذکر خیر ہی کرتے ہیں، میرے بھائیوں پھر بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بات کو میں بالکل ختم کرنے جا رہا ہوں، آپ نے فرمایا ما بقی شیء یقرب من الجنہ، ہر وہ چیز جو جنت کے قریب کر دے وہ میں نے کوئی چیز نہیں چھوڑی، ہر چیز تمہیں بیان کر دی۔ وَيُبَاعِدُ مِنَ النَّارِ إِلَّا وَقَدْ يُبَيِّنُ لَكُمْ، اور ہر وہ چیز جو تمہیں جہنم سے دور کر دے وہ میں نے تمہیں واضح بیان کر دی۔ یعنی اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ عبادت کی چیز ہے، اللہ اس کے رسول کے قریب کرنے والی چیز ہے، تو اللہ کے نبی تو فرمایا میں نے ہر چیز تمہارے اندر واضح کر دی جو تمہیں جنت کے قریب کر دے، اور ہر اس چیز سے ڈرا دیا جو تمہیں جہنم سے دور کر دے۔ تو اس کی دلیل کہاں ہے؟ اس کی کوئی دلیل نہیں، مقصد صرف لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے، اپنا ایک سیاسی اور اپنا ایک نام بڑھانا ہے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت یہ محبت نہیں ہو سکتی، کیونکہ آپ کا کہنا ہی نہیں مانا جاتا بلکہ آپ کے فرامین کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں۔ میرے بھائیو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بیعت کرتے وقت کسی عورت کا ہاتھ پکڑنا تو دور کی بات ہے،
دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ مگر آج کیا یہ مولوی صاحب آج اسٹیج کے اندر عورتوں کو لا کر کے اکٹھے مل کر کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر کے ناچا جاتا ہے؟ کیا یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے؟ کیا یہ عید میلاد النبی والے دن یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اپنائے جاتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے دین کے اندر ایسا نیا کام کیا جو ہم نے نہیں کیا، یہ پیارے نبی فرما رہے ہیں اس کا عمل مردود ہے، وہ قبول ہو ہی نہیں سکتا۔ فرمایا من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہم نے نہیں کیا، یعنی وہ عمل جو ہم نے نہیں کیا اس کا وہ عمل مردود ہے۔ کل قیامت والے دن کچھ لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے جن کے وضو کے اعضاء نمازیں پڑھنے کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے، اور جب وہ حوض کوثر پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے فرشتے آئیں گے اور ان کو دور کر دیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھیں گے اے میرے صحابہ تم یہ بتاؤ کہ میرے ان امتیوں کو مجھ سے کیوں دور کر دیا؟ یہ تو میرے امتی ہیں، ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ صرف وضو کرنے کی وجہ سے اعضاء چمک رہے ہیں، لیکن آگے جو کام کر رہے ہیں اس کی وجہ سے سارا کھانا خراب ہو گیا، یہ نئے کام کرنے کی وجہ سے۔ فرشتے کہیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے کہ آپ کے جانے کے بعد انہوں نے آپ کے دین کے اندر کیا کیا اضافے کر دیے تھے، کیا کیا بدعتیں پیدا کر دی تھی۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پھر ایسے لوگوں سے ملنے کی خواہش نہیں کریں۔ تو میرے بھائیوں شعر پڑھ کے میں اپنی بات کو ختم کروں۔ گود عائشہ میں حضور وفات پا گئے، شیطان کو جشن کی سوجی، صحابہ پر غم کے پہاڑ چھا گئے۔ گود عائشہ میں حضور وفات پا گئے، شیطان کو جشن کی سوجی، صحابہ پر غم کے پہاڑ چھا گئے۔ دوسرا شعر خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، اپنے ہی ہاتھوں سے سنت رسول کو قتل کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں جب نبی کی سنت نہ ہو، آپ کا طریقہ نہ ہو، آپ بدعت کریں گے تو اس کی وجہ سے آپ سنتوں کو قتل کر رہے ہیں۔ اور آج کل یہ بھی بات بڑی مشہور ہے، لوگ کہتے ہیں جی ربیع الاول کی اور 12 ربیع الاول کی جو بندہ کسی کو پہلے مبارکباد دے گا اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، جنت اس پر واجب ہو جائے گی۔ رمضان کی جو سب سے پہلے مبارکباد دے گا، لیلۃ القدر کی جو سب سے پہلے کسی کو مبارکباد دے گا اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، جنت واجب ہو جائے گی۔ میری سمجھ سے بات باہر ہے کہ آج یہ 1 2 سال 3 سال پہلے جب سے یہ موبائل ٹچ والا عام ہوا ہے، یہ فیس بک اور واٹس ایپ چلی ہے، تب سے یہ باتیں نکلنی شروع ہوئیں۔ پہلے تو ساری لوگ عبادتیں کر کے تھک جاتے تھے، ہمارے بڑے بزرگ، ہمارے اولیاء کرام، ولی اور علماء کرام، محدثین، اور سارا دن اللہ اس کے رسول کی باتیں کرتے تھے۔ آج یہ کتنا آسان ہے، سارا دن نماز نہ پڑھو، مسجد کا کبھی منہ نہ دیکھو، صرف ایک میسج بیٹھے ہوئے چند سیکنڈ کے اندر اتنے لوگوں کو بھیج دو آپ کے گناہ معاف، 15 لوگوں کو بھیج دو آپ کو خوشی ملے گی، 15 لوگوں کو سینڈ کر دو آپ کو ایک بڑی دولت مل جائے گی، آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں یہ پہلے لوگوں کے ساتھ تو پھر بہت بڑی زیادتی ہوئی، جو ساری رات سارا دن جنہوں نے پوری زندگیاں وقف کر دیں اور اللہ اس کے رسول کی باتیں کرتے رہے۔ ان کے پاس بھی یہ واٹس ایپ ہوتا، یہ ٹچ سکرین والا موبائل ہوتا، وہ بھی چند سیکنڈ کے اندر 15 لوگوں کو میسج سینڈ کر دیتے، سارے گناہ معاف ہو جاتے۔ تو ہم تو پھر اس دور میں تو کوئی بندہ جہنم میں جائے گا نہیں، سارے جنتی ہیں، کیونکہ ہر بندے کے پاس ٹچ سکرین والا موبائل ہے، واٹس ایپ موجود ہے، 15 لوگوں کو میسج سینڈ کرو، سارے جنتی پکے۔ میرے بھائیوں یہ شیطانی ہتھ کنڈے ہیں، شیطان ہمیں اصل میں ہمارا دشمن ہے، وہ مسلمانوں کے اندر کافروں والے کام لا کر کے اصل میں وہ ہمیں جہنم میں لے جانا چاہتا ہے۔ یہ محفل عید منوا کر کے، یہ کول و ساتے کروا کے، یہ قبروں پر چادریں چڑھا کے، یہ ہمیں ڈانس کروا کر کے، نبی کا نام لے کر کے نعتیں پڑھا کر کے، سارے قرآن و حدیث کے خلاف کام کروا کے اصل میں وہ اپنی دشمنی کا بدلہ لے رہا ہے۔ لیکن یہ مسلمان سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ باتیں کچھ کڑوی ضرور تھیں لیکن حقیقت پر مبنی تھی۔ میں اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ بھائیوں کو اور پھر تمام امت مسلمہ کو اس مسئلے کو بھی اور باقی مسائل کو بھی فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر کے سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کا حقیقی مقصد جو ہے اس کو اپنی زندگی میں لانے کی، جو قرآن و حدیث سے ملے گا، آپ کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔